تشریف لائیں اور یا اللہ بلند کا سلام آگے ہو جاتا اور حبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند کا صلوات آگے ہو گئے مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مخلوص سید شجاع حسن عابدی ابن سید حبیب حسن عابدی اور مرحوم سید حبیب حسن عابدی ابن سید امیر حسن عابدی ایسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والتجمع والذكر والمجلس والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين إلى أرواح المنزورين المذكورين اللهم اغفر ذنوبهما وارحم على أحوالهما واحشرهما مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون قابل قدر سادات و مومنین و مومنات برادرم جناب سید شعیب عبدی صاحب کے دولت خانہ پر آج کی سالانہ مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن بانی مجلس کی فرمائش پر رکھا ہے ولایت علی علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا یہ لفظ ضروری تھا اتنا ہی اس کو مس انڈرسٹوڈ سمجھا گیا، ضرورت بھی زیادہ تھی، سمجھا بھی نہیں گیا۔ پورے قرآن مجید میں لفظ ولایت استعمال ہی نہیں، پورے قرآن لفظ آیا ہے ولایت، ولایت قرآن میں نہیں، ولایت کے مشتقات آئے ہیں ابھی عرض کروں، مگر ولایت کا لفظ استعمال ہی نہیں۔ ولایت آیا ہے اور وہ آیت یہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، قیامت کے دن ولایت ہوگی یعنی حکومت، اقتدار ہوگا، پاور ہوگی اللہ کے لیے، وہ اللہ جو حق ہے۔ ایک بات بادی النظر میں سمجھ میں آ گئی کہ ولایت و ولایت کا تعلق باطل سے نہ دنیا میں ہے نہ آخرت، ہوگی حق والوں کے پاس، دنیا میں بندوں کے پاس ہو تو حق، قیامت میں اللہ کے پاس ہو تو حق۔ لفظ ولی پورے قرآن میں 44 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ مولا پورے قرآن میں 18 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ مشتقات ہیں، اگر تولا یا تولا ہو تو کبھی یہ ولایت کو ایکسپٹ کرنے میں کے معنی میں آتا ہے اور کبھی بھاگنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو صیغہ ہے عربی کا، ذرا سے فرق کے ساتھ تولا لام سے اگر متعلق ہو تو جان فدا کر دینا ولایت میں، اور اگر ان سے ہو تو جان بچا لینا۔ اس لیے حضور کی ساری زندگی میں لام اور ان والوں میں جھگڑا رہا، کچھ لوگ جان فدا کرتے رہے، کچھ لوگ جان بچاتے رہے۔ تو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد اب میں مشہور و معروف آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، انما ادوات حصر میں سے ہے،
कलिमतुल हस्र है, यानी इन्नमा का काम ये होता है कि वो अपने को बाहर न जाने दे, गैर को अंदर ना। इन्नमा युरीदुल्लाह, अगरचे नेक बीवी है उम्मे सलमा, उन्होंने चादर पकड़ के आना चाहा तो फरमाया इन्नके अलल खैर, आप हैं तो खैर पर, मगर ये इज्तिमा सिर्फ खैर वालों का नहीं है, ये खैर से भी बाला हस्तियों का, यानी जिनका जिक्र खैर हो ये उनका तज़किरा है। तो इन्नमा की वजह से रसूल की ज़ौजा शामिल न हो सकी। इसी तरीके से इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मरियम से कहा जिब्रील ने मेरे अलावा कोई नहीं आएगा पैगाम लेकर आपके पास आपके रब की तरफ से। गोया मेकाइल कभी नहीं आए। कभी आपने सुना है कि मेकाइल आए हो, इसराफील आए हो, इज़राइल आए हो, महमूद फरिश्ता आया हो, दरदाइल फरिश्ता आया हो। पैगाम लेकर आना काम है सिर्फ जिब्रील का। रसूल रब्बिक पैगाम ची अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ जिब्रील है, कोई और नहीं। अगर कोई और आएगा तो यहाँ तो नौकर बन के आएगा, चक्की चलाने के लिए आएगा, झाड़ू देने के लिए आएगा, रिजवान बहिश्त बन के आएगा। आएंगे जरूर, या बीमार होंगे शिफा लेने के लिए आए, या बेपर होंगे पर लेने के लिए। हमने जो मिस किया है मास्टर जी को, मैं चाहता हूं उसकी कमी नारों से। तो आपने मुलाजा फरमाया ये है इन्नमा का रोल। इन्नमा का रोल ये होता है, अब यही लॉक, यही ताला, यही कुफ्र अल्लाह ने विलायत पे लगा दी। अब विलायत की भी दो किस्में हैं, आज अर्ज करूंगा ताकि जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदाज में तकरीर भी हो, थोड़ा थीसिस भी मिल जाए हमारे आप को विलायत पर, फिर विलायत अली समझ में भी आ जाए। तो एक होती है विलायत मुतलका, एक होती है विलायत मशरूता मुक़य्यदा या गैर मुतलका। आज जो बहस हो रही है वो विलायत मुतलका की बहस है। विलायत एब्सोल्यूट विलायत को अल्लाह ने मुनहसिर कर दिया कुल तीन में। तुम्हारा ऐ ईमान वालो, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारे वली रसूल है, और तुम्हारे वली वो अहले ईमान हैं कि जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। दी है नहीं, देते हैं। अगर कहा जाता दी है तो मुनहसिर हो जाती विलायत सिर्फ अली में। अल्लाहु अकबर। देते हैं कह के साबित कर दिया। जब तक खुदा की खुदाई रहेगी, जब तक मोहम्मद की रिसालत रहेगी, तब तक बारह की विलायत रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फारसी में जब इन्नमा का तर्जमा होता है तो यूं होता है, इनस्त वजुज इन नीस्त, ये है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये है फारसी का तर्जमा। हमारे अहले ज़बान जो तर्जमा करते हैं उर्दू वाले, वो कहते हैं बस विलायत अल्लाह के लिए, बस विलायत रसूल के लिए, बस विलायत इन साहिबाने ईमान के लिए। अब ये कहा तो था बस, लोगों ने विलायत की बस चला दी। बस उर्दू में जी हम बल्कि ट्रेन चला दी, बेबस कर दिया उम्मत को। बस का मतलब ये था बस इनके अलावा और कोई नहीं। भैया विलायत टोटल मुतलका विलायत टोटल तीन की, जिनमें से जाहिर है सबसे पहले आएंगे मौला कायनात अल्लाह रसूल के बाद, और उसके बाद आएंगे
آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، بس ولایت ولی ہے تمہارا اللہ، اور بس ولی ہے تمہارے رسول، اللہ کے رسول، بس ولی ہے تمہارے وہ جو کہ ہوں مومن، اور مومن بھی مشرف بہ اسلام ہونے والے نہیں، ماضی کے مومن، قرآن کہہ رہا ہے ماضی کے مومن، یعنی جب سے ایمان کا دعویٰ آیا ہوا ہو تب سے ان کی دلیل ساتھ ہو۔ علی کل ایمان نعرہ حیدری۔ اس لیے سیکھا ماضی کا استعمال کہ وہ ولی ہے تمہارے جو پاسٹ کے مومن، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم لیستخلفنہم فی الارض، وہ جو پاسٹ کے مومن ہوں اور پاسٹ میں عمل صالح کرتے رہے، اللہ یہ چاہتا ہے، وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ ولی بھی وہ بنیں گے جو ماضی کے مومن ہوں، خلیفہ بھی وہ بنیں گے جو ماضی کے مومن ہوں۔ گویا مشرف بہ اسلام ہونے والا مسلمان اور مومن تو ہو سکتا ہے، نہ وہ ولی بن سکتا ہے نہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ یہ قرآن نے کھلا اعلان فرما دیا۔ اب یہاں پر عجب جملہ رکھا کہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دیں، یعنی یہ دو الگ عمل ہیں۔ دیکھیے یہ امریکہ میں تو ذرا اکٹھے ہو گئے ہیں، ایس ایم ایس بھیجنا اور نماز پڑھنا، یہ اب اکٹھا ہو گیا، مجلس سننا اور فون سے کھیلنا، یہ اب اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ الگ الگ عمل ہیں۔ مجلس جب آپ سن رہے ہیں تو کوئی اور ایکشن نہیں کرنا، جس طرح اگر آپ ایس ایم ایس بھیجیں تو نماز باطل ہے، ویسے ہی مجلس میں فون سے کھیلے تو مجلس باطل ہے، آپ کی نسبت ان کی ہو جائے گی، آپ کی نہیں ہوگی۔ بلانا فرما لیا آپ نے۔ تو اقام الصلاۃ، وہ جو الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ یہاں پر یقیمون ہے، باقی اقامو ہے، مگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجب جملہ رکھا کہ آمنو کے لیے تو یہی عجیب شان سے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، وہ جو پاسٹ کے ایمان، اور اب یقیمون الصلاۃ، وہ حال اور فیوچر میں نماز قائم کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، حال اور مستقبل میں وہ زکوٰۃ دیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ پتہ چلا ایمان کا ضروری ہے ہونا پاسٹ میں، اور حال اور استقبال میں نماز و زکوٰۃ کا دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے ولی کے لیے۔ اب یہ دو الگ الگ عمل ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی توجہ ہٹتی ہے، لہذا نماز آپ کی باطل ہوتی ہے، زکوٰۃ ٹھیک ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ طواف کر رہے ہیں اور ایک جب گھٹا آ گیا انہوں نے آپ کو دھکیل دیا، طواف ٹھیک ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دو عمل اکٹھے ہو نہیں سکتے، اگر ہو نہیں سکتے تو اللہ نے پھر کہا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نماز ہے جو بڑی مجبوری سے توجہ دلانی پڑتی ہے، اور ایک ان کی نماز ہے کہ جن کی توجہ ہٹ ہی نہیں سکتی، خواہ ان کی پنڈلی سے تیر نکال لے یا وہ زکوٰۃ ادا کر لے۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے۔ اب یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں وہ زکوٰۃ دیں، اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں۔ اچھا اب آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، مولا علی کو ولایت کی سند اعطائے ولایت نہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آج جب انگوٹھی دی تو مولا علی کو ولایت مل گئی، نعوذ باللہ، یہ تراجم قرآن والوں نے غلطی کی ہے۔
اور ان کی غلطی کا اظہار یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روز حضور سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی میں بھرے مجمع میں صحابہ کرام کے فرما رہے تھے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. سرکار نے پھر مکرر کہا. ابھی سرکار نے کہا تھا تیسری مرتبہ کہ ادھر سے حسنین کا بابا مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. جب سے آپ نبی ہیں تب سے میں ولی ہوں. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. زبان کے ساتھ دل بولا, ہر ایک میزان نے تولا. تیرا مولا میرا مولا, نعرہ حیدری, بلند صلوات. تو آپ ملاحظہ فرما رہے یہ ولایت مولا کائنات کی ٹیریٹری اس دنیا سے شروع نہیں ہوتی کہ مولا پیدا ہوں گے بعد میں ولی بنیں گے. یہ وہ منصب نہیں ہے جو انویسٹمنٹ سے ملتا ہو, یہ وہ منصب ہے جو عطائے الہی سے ملتا ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی صاحب کینڈیڈیٹ بنے کہ ہم بھی محنت کر لیں تو ہم علی ولی بن جائیں گے. نہیں, یہ منصب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں یہ منصب رکھے. یہ منصب اتنا پاک ہے کہ اس کے لیے پاک ظرف چاہیے. دیکھیں, مظروف کہتے ہیں جو برتن میں ہو, ظرف کہتے ہیں خود برتن کو. برتن میں وہی چیز آئے گی جو برتن کا اسٹیٹس ہوگا. اگر ظرف ہے علی اور مظروف ہے ولایت, آنا ہے ولایت نے, آنا ہے علی میں, تو مزہ تو جب ہے کہ علی کے آنے کا ظرف ہو کعبہ, مظروف ہو علی, ظرف ہو کعبہ, تب تو پھر ظرف ہوں گے علی, ولایت ہوگی مظروف. تو اب یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی ٹیریٹری کا بھی اندازہ ہو گیا. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مولا علی کو جو ولایت کی سند ملی پبلک کے سامنے, وہ اس وقت ملی جب آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی سائل کو دی. آج میں ایک تفسیر حضور کی زبان سے بیان کر رہا ہوں, یہ آپ نے بالکل آج تک نہیں سنی ہوگی تو سن لیجئے. حضور نے اس کی تفسیر کی ہے غدیر کے میدان. خطبہ غدیر میں حضور نے پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور پھر سرکار فرماتے ہیں وعلی بن ابی طالب, یہ ہے علی ابن ابی طالب اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, انہوں نے نماز بھی پڑھی اور زکوٰۃ بھی دی, وہو راکعون, اور یہ حالت رکوع میں تھے, اور اس لیے اللہ کی ذات نے ان کا عمل رکوع کی حالت میں نماز میں زکوٰۃ کا قبول کر لیا. یرید اللہ عز وجل فی کل حال, علی جس حال میں بھی ہو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب مسئلہ حل ہو گیا. اللہ نے کسی اور سے نہیں قبول کی, علی سے قبول کی ہے یہ نماز اور زکوٰۃ. یرید اللہ عز وجل فی کل حال, ہر حال میں علی اللہ کے ساتھ ہیں. علی کا ساتھ اللہ سے جدا ہی نہیں ہوتا, لہذا یہ کہنا ہی بیجا ہے کہ توجہ ہٹ گئی. جو ہر حال میں اللہ کی طرح متوجہ ہو اس کی توجہ کیسے ہٹ سکتی. یہ حضور نے وضاحت فرما دی, اور یہ مسئلہ جب واضح ہو گیا اب آپ کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات کہ وہ عمل جو ہم سے اپریشیٹڈ نہیں ہے, آپ سے نہیں ہے. اب اگر آپ آج حالت رکوع میں انگوٹھی دینا چاہیں تو کم از کم مکروہ ضرور ہے. اگر آپ کی توجہ ہٹ جائے تو پھر تو حرام ہے, یہ نماز باطل ہے.
اور مکروہ ضرور ہے، سبحان اللہ، جو عمل امت کے لیے مکروہ ہے اسی عمل کی وجہ سے علی کو سند ولایت مل رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، شاہ جی نعرے لگانے ہیں تب یہ ٹاپک آئے گا۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ کلا مشکل۔ تو ملازہ فرما لیا آپ نے۔ اگربتی اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ مولا علی علیہ السلام کو ولایت کی سند کہاں ملی؟ عالم رکوع، حالت رکوع میں۔ اچھا سجدے میں کیوں نہیں ملی؟ کیا سجدے میں اگر مل جاتی تو کوئی بری بات تھی؟ سجدے میں بھی مل سکتی تھی، نہیں ملی۔ اس کی وجہ سمجھ لیجیے، سجدے میں اگر دیتے تو 7 اعضاء کا لگانا سجدے میں واجب ہے۔ سمجھے ذرا، اب سمجھ میں آئی شریعت کی بات کہ جب بھی رکوع کے واجبات لکھے گئے تو گھٹنوں پہ ہاتھ کر رکھنا واجب نہیں کیا گیا تاکہ علی کی نماز کو کوئی باطل نہ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں علی کو حالت سجدہ میں یہ سند نہ ملی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی متعصب یہ نہ کہے کہ سجدہ باطل تھا علی کا، جیسے کہ لوگوں نے کہا نماز باطل ہے، نعوذ باللہ علی کی۔ یعنی کامنٹس بھی وہ دے رہے ہیں کہ جن کو خود نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ کامنٹس دے رہے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کو حالت قیام میں سند نہ ملی، حالت قیام میں۔ حالانکہ قیام میں تو مل سکتی تھی، قیام میں تو آرام سے اشارہ ہو سکتا تھا، وہ لے جاتا سائل آ کر۔ اب یہاں میں عزت حاصل کروں گا تشہد کے عالم میں، تشہد میں کیوں نہ ملی؟ اس لیے کہ تشہد میں لوگوں نے بدعت نکالنی تھی انگلی اٹھانے کی۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلندہ صلوات۔ تو ایک بات طے ہو گئی، قیام میں نہیں، سجدے میں نہیں، تشہد میں نہیں۔ تشہد شہادت کو کہتے ہیں، قیام رکنے کو کہتے ہیں، کھڑے ہونے کو، سیدھا کھڑا ہونا جو واجبات میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سجدے 2 ملے تو رکن بنتے ہیں۔ تو آخر سجدے میں کیوں نہ دی، شہادت کے وقت کیوں نہ دی، قیام میں کیوں نہ دی، صرف رکوع میں کیوں دی؟ یہ مسئلہ ہے اجتہاد کا، اور اگر آپ سنیں گے توجہ سے تو آپ کو لطف آئے گا، آج پتہ چل جائے گا منفرد جو فضائل ہیں مولا کائنات کے وہ یہاں سے سمجھ میں آئے۔ قیام میں کیوں نہ دی، تشہد میں کیوں نہ دی، سجدے میں کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ قیام فوجیوں کی پریڈز میں بھی ہوتے ہیں، قیام مختص نہیں ہے اللہ کے لیے، شہادتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، بسم اللہ۔ تشہد اللہ کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے، سجدے بتوں کے بھی ہوتے ہیں، رکوع کے لیے عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے۔
سنا ہے کہ رکوع کیا تھا بت کو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بادشاہ کے سامنے رکوع کی پریڈ ہوئی؟ ہمیشہ قیام کی پریڈ ہوتی ہے. تو جن میں اور بھی شامل تھے اس میں وجہ اللہ کی ولایت کا اعلان کیسے ہوتا؟ اعلان اس جگہ ہوا اور اس کی وجہ سے سند ملی ولایت کی جو صرف اللہ کے لیے. ہمارے مولا نے ایک ایکشن سے ہماری ساری زندگی کی عبادت پہ مہر لگا دی. ہمارا مومن کوئی عمل نہیں کرتا جب تک یہ نہ کہے قربتاً الی اللہ. تو یہ انما ولیکم اللہ کی تشریح تھوڑی سی آگے. اب یہاں معترض نے اعتراض بھی کیا کہ مولا علی نے جو انگوٹھی دی ہے وہ ان کی اپنی انگوٹھی تو تھی ہی نہیں. وہ انگوٹھی تو تھی سلیمان پیغمبر کی. حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داود علیہ السلام جن کا اقتدار تھا بابل میں، جو عصا کی ٹیک پہ کھڑے تھے اور کتنا عرصہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مر بھی گئے. یہ ان کی انگوٹھی تھی. وہ وراثت میں آئی تھی نبی کے پاس. یہ لکھا مولا علی کے دشمنوں نے. وہ وراثت میں آئی تھی علی کے نبی کے پاس. نبی نے دے دی نشانی کے طور پر اپنے داماد کو. تو ایک تو ان احمقوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تم خود ہی لکھ رہے ہو کہ نبی کو وراثت میں آئی ہے تو جب بیٹی حق مانگنے گئی تو تم نے کیوں وراثت میں آئی تو وراثت ثابت ہو گئی نا. اور یہ اب پتہ چلا جزاک اللہ سلامت رکھیں. اب پتہ چلا کہ یہ شادی میں داماد کو جو انگوٹھی پہنانی ہوتی ہے یہ بدعت نہیں ہے. سونے کی ہو تو بدعت ہے ماسٹر جی، سونے کی نہیں پہننی. اب نعرہ حیدری. سونے کی ہو تو حرام بھی ہے، بدعت گناہ بھی ہے. سونے کی نہیں. مجھے بھی پہنائی تھی جی ہاں. میں تو ادھار دی فوراً کہ نماز پڑھانی ہے. کسی نے فوٹو اگر لے لی تو کہیں گے یہ کیا قبلہ و کعبہ ہے جو شادی میں ٹیڑھے ہو گئے. قبلے کو تو ہمیشہ سیدھا رہنا چاہیے. تو یہ گویا سنت نبوی ہے. داماد کو انگوٹھی پہنانا سنت نبوی ہے. یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہندوؤں نے ہم سے لی، یہ ذرا کریکشن بھی ہوتی جائے. تو حضور نے پہنا دی اپنے داماد کو نشانی کے طور پر. تو یہ تو اصل میں انگوٹھی تو تھی سلیمان کی. تو اس میں کون سا کمال ہے؟ مولا علی کو اگر سند ولایت چاہیے تھی، اللہ کے لیے دینا تھا، تو پھر اپنی انگوٹھی لاتے. اب میں بھی ذرا جستجو میں پڑ گیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح. سوال تو بڑا زبردست ہے. میں نے دیکھا کہ مولا علی نے کبھی یہ انگوٹھی پہنی نہیں تھی. زندگی میں پہلی مرتبہ پہن گیا. پنکھا ہے ادھر سے گرمی لگ رہی ہے. شفقت آپ کے پیچھے پڑھے. محمد والے محمد سلمان. نعرہ حیدری. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی لائٹ بند کر. بلند صلوات. کیا سر؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو انگریز ہو رہا ہے. یہ انگوٹھی تھی سلیمان پیغمبر کی.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नवाज़ बुलंद वो पीछे चला गया बाइक के साथ चलिए आप जरा थोड़ी सी तवज्जो कर लें। हो गया मोहम्मद बुलंद सलावत। हो गया शुक्रिया बेटा। जनाब शुएब हाफिज साहब शजी ने, हजरत शजी, इन्होंने जो हमें टॉपिक दिया, आज एक और बात भी वाज़ेह होती है कि मौला अली का विलायत का टॉपिक इतना गर्म है कि अपने बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बेचारे गरीब वाले अगर परेशान होते रहे तो इसमें भी अच्छा नारे हैदरी क्या कहने तो जरा मुलाजा फरमाएं, बस चंद जुमले और कहूँ फिर इंशाअल्लाह आपकी सहमतों को तमाम करें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो अंगूठी दी थी साहिल को, एक तो ये कि उनकी अपनी अंगूठी नहीं थी, यह बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी अपनी अंगूठी नहीं थी, ये विरासत में आई। बिल्कुल ये अंगूठी ऐसे ही विरासत में आई थी जैसे फदक विरासत में आई। ये बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। दूसरी बात ये भी आज समझ में आ गई कि क्यों रुकू में दी। तीसरा एक एतराज और है, वो ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हालत नमाज में थे, उन्होंने क्यों दी ये अंगूठी? इसका जवाब ये है, उसी मोतरिज ने लिखा कि साइल मांगने वाला मदीने में मांग मांग के थक गया था और अब आया था मस्जिद में, तो उसने कहा मोतरिज ने कि जब वो थक रहा था तो तब अली कहाँ थे? तब अली ने क्यों न दी? मैंने कहा तब वो बंदों से मांग रहा था, बंदों के नुमाइंदे थे, अब उसने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह का वली। नारे हैदरी बस अब थोड़ी तवज्जो कर ले, बस चंद मिनट की जैसे भी है। तो अब ये बात तय हो गई कि मांगा था उसने अल्लाह से और दिया उसे अली ने। वो एक मसला और समझ में आ गया कि मांगो हमेशा अल्लाह से, देने के लिए अल्लाह नहीं आएगा, या अली आएगा या अली जैसा। अकीदा भी समझ में आ गया। अब जो मैंने जरा और रिसर्च का दायरा बढ़ाया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मौला अली ने जिंदगी में एक ही मर्तबा ये अंगूठी पहनी। ये मास्टर जी कल पूछ रहे थे ना ये अंगूठी, तो एक ही दफा पहनी, एक दफा, कभी पहनी नहीं इससे पहले, आज पहनी। और उसी मोहतरज ने लिखा कि हमें लगता है कि ये मिली भगत थी। खुदा की कसम ये जुमला मैं इंडिया जब गया था, मैंने वहां से किताब ली थी, उस किताब में बहुत बड़े इमाम ने लिखा
کہ یہ ملی بھگت تھی اللہ کی اور علی کی کہ ایسے ایسے تم انگوٹھی پہن کے آ جانا، ایسے ایسے ہم کسی فقیر کو بھیجیں گے، حالت رکوع میں دے دینا تاکہ ہم تمہیں سند ولایت دے دیں۔ تو میں نے کہا اگر اتنی ملی بھگت آپ اللہ اور علی کی مانتے ہیں تو میں جھگڑا ہی کیا؟ یہ ملی بھگت تھی کہ یوں پہن کے آنا۔ اچھا اب عجیب بات یہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات، شیعہ اور سنی دونوں مولا علی کی ولایت کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو نہیں مانتے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی۔ مولا علی کی ولایت کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، ذرا سے ڈیفرنس کے ساتھ۔ شیعہ مانتے ہیں اصول دین سمجھ کر، سنی مانتے ہیں فروع دین سمجھ کر۔ مانتے وہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ ولایت جو روحانی ولایت ہے وہ تو علی ہی کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں سیاسی ولایت علی کے پاس نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ولایت مطلقہ علی کے پاس ہے، علی کے ہوتے ہوئے توہین خدا ہے کسی اور کو ولی کہا۔ ہمارے یہ نظریہ۔ بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں آ گئی۔ سبب کروں، اللہ کی ذات نے 3 ولایتوں کا اس ایک آیت میں اعلان فرمایا کہ 3 ہے ولایت۔ اب کیونکہ آج وقت کافی گزر گیا ہے، اب جو یہ آیتیں ہیں زیادہ وہ انشاءاللہ ہم بھائی ہاشم زیدی صاحب کے دولت خانے میں پڑھ دیں گے، وہاں پر انشاءاللہ مولا کی آیتیں ولی کی آیتیں بھی اور ذرا اور آسان انداز میں سمجھا دیں گے۔ مگر آج یہاں پر آخری جو جملے ہیں ان پہ خاص توجہ کر لیں۔ تو میں نے جب ریسرچ کی اس میں لکھا تھا کہ حیدرآباد دکن میں مجھے کتاب ملی تھی، اہل سنت نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ انگوٹھی سلیمان کی تھی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ سلیمان اس انگوٹھی کی برکت سے، کیونکہ انگوٹھی میں ایک اسم اعظم تھا، جیسے یہ قائم آل محمد لکھا ہوا ہے، قائم آل محمد، اس طرح اس انگوٹھی میں ایک اسم اعظم نقش تھا۔ اس اسم اعظم کی وجہ سے وہ جنوں کو حکم کر دیتے تو وہ ان کے خادم بن جاتے، فرشتوں کو حکم کر دیتے وہ ان کی خدمت کرتے تھے، پرندے ان سے بولتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، طی العرض ان کے پاس تھا، ہوا پہ بساط بچھا لیتے تو وہ عرش نما بن کے چل پڑتا، وہ بساط چل پڑتی۔ یہ سب اس انگوٹھی میں کمال تھا، گویا ان کے اقتدار کا سبب دراصل وہ انگوٹھی تھی، اس لیے کہ اس میں اسم اعظم تھا۔ اب مجھے میرے مولا کی ولایت کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے پہلے مولا نے یہ انگوٹھی کیوں نہ پہنی، اس لیے کہ جو جنگیں فتح کر رہے تھے وہ یہ نہ کہے کہ دست علی کا کمال نہ تھا، یہ انگوٹھی کا کمال تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انگوٹھی کا کمال تھا۔ اور کیا کہنا مولا علی کا کہ انہوں نے بڑی شان بے نیازی سے اس وقت انگوٹھی اشارے سے دے دی۔ اللہ نے بھی عجیب اہتمام کیا ہے تاکہ دینے والا بول ہی نہ سکے اور لینے والے کو شرمندگی ہی نہ ہو، وہ تو ذکر اللہ میں دے رہا ہے، اللہ اکبر، وہ تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہی کہتے ہوئے دے رہا ہے۔ پتہ چلا جب سبحان ربی العظیم وبحمدہ یا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ میں کوئی نبی یا ولی کوئی بھی ایکشن کرے تو وہ پارٹ آف نماز بن جاتا ہے، خواہ رسول حسین کو اٹھا لے یا علی انگوٹھی دے۔ تو اب یہ انگوٹھی جو دی مولا علی نے حالت رکوع میں دی، اور دی بھی اس شان بے نیازی سے، توجہ رہے کہ جب سائل کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا، سائل کو دیکھا ہی نہیں،
ताकि कुर्बतन इल्लाह की नीयत में कोई दुश्मन फर्क न समझे। ऐसे ही है ना कि नजर ही नहीं आ रहा। इस शान बेनियाजी से इसमें आजम वाली अंगूठी अली ने इशारे से उस साहिल को देकर साबित कर दिया कि वो और हैं जिनके इक़्तिदार अंगूठियों के मोहताज हैं। हम खुद इसमें बुलंद तर सलावत। 45 मिनट गुजर गए। अभी हमने सिर्फ मुख्तसर सी तफसीर बयान की इस आयत विलायत की। एक हदीस सुन ले और बस आपकी ज़हमत खत्म हो जाए। मआशिर अन्नास इन्नल्लाह नसबहु लकुम वलियन व इमाम। लोगों, गदीर में कहा हुजूर, इस अली को अल्लाह ने तुम्हारे लिए वली मुकर्रर किया है, इमाम मुकर्रर किया। नसब का लफ्ज है मंसूब मिन अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से वली भी है, ये अल्लाह की तरफ से इमाम भी है। और फिर इरशाद फरमाया, हुजूर ने अल्लाह की हदीस कुदसी हम तक पहुंचाई। अल्लाह का ये जुमला है, विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। अल्लाह फरमाता है अली इब्न अबी तालिब की विलायत खुद मेरा कला है, जो मेरे कले में आ गया मेरे अज़ाब से बच गया। मन कुंतो मौला अली अली, काबा का गौहर अली अली, सारा का शौहर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, सब मिलके बोलो अली अली, मुनकिर की तबाही अली अली, तेरी कब्र के बाहर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली, नाराए हैदरी नाता सलावत। तो ये बात यहाँ इख्तिताम पजीर हो गई। सिर्फ एक जुमला और सुन ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब मंसूब ब रिसालत व नबूवत किया तो अल्लाह की ज़ात ने कहा, या यूनुस तवल्ला अलीयन अमीरल मुमिनीन। है यूनुस, रिसालत और नबूवत की शर्त है अली की विलायत का बरमला इजहार कर। नहीं, अली की विलायत का बरमला इजहार कर। हजरत यूनुस ने कहा, कैफा तवल्ला अलीयन अमीर अल-मुमिनीन लम आरिफु व लम अरहु। मैं उस अली की विलायत का कैसे इकरार करूं जिसे मैंने न देखा है न पहचाना है। का ठीक है, नहीं देखा नहीं पहचाना तो शिका में माही में जाओ, पहचान के आओ तो नजात हो। जबानों पर, बुग़्ज़ के कुफ्र हैं जबानों पर, और जिनमें जिक्र अली नहीं होता, जिनमें जिक्र अली नहीं होता, आग लग जाए उन मकानों में। नारे हैदरी। बस तकरीर यहाँ पर इख्तिताम पसीर हुई। यहाँ से आगे इंशाअल्लाह क्या कहने जनाब सैयद हाशिम रजा ज़ैदी साहब के दौलत खाने पर 28 दिसंबर को इंशाअल्लाह पाबंदी करनी है, क्योंकि मैंने जाना है यहाँ से वाशिंगटन पढ़ के पाबंदी के साथ। आज तो ज़रा कोई बात नहीं थी, आज लोकल थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की तकरीर यहाँ पर पहुँच गई कि मौला अली की विलायत अंबिया पर भी फर्ज है। हम तो हम रहे,
अंबिया पर भी फर्ज है मौला अली की विलायत। और चौथे आसमान पर अल्लाह की जात ने नबी से कहा, जब 2 रकत नमाज पढ़ा ली, सारे अंबिया को कहा वसअल मन अरसलता वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना, इनसे पूछ कि तुम्हें रिसालतें किस वजह से मिली थी। सारे अंबिया ने यकजबा होके कहा शहीदना व अकररना, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, हमने शहादत भी दी, इकरार भी किया अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप हैं मुहम्मद अल्लाह के रसूल, व अन्ना अखाका अलीयुन वलीयुल्लाह, हमने इकरार किया, हमने शहादत दी आपके भाई अली हैं अल्लाह के वली। तो अली की विलायत वो है जिससे आदम से लेके ईसा तक हर नबी को नबूवत मिली है। जब किसी नबी को नबूवत नहीं मिल सकती, जब किसी रसूल को रिसालत नहीं मिल सकती, जब किसी मासूम को इस्मत नहीं मिल सकती, जब तक अली की विलायत का इकरार न करे, उम्र भर अली से लड़ने वालों को अमीरुल मोमिनीन और रज़ी अल्लाह अन्हुम के अलकाबात कहां से मिल जाए। एक अली की विलायत का जिक्र था, एक अली की मुसीबत का जिक्र। वो अली जिसकी मुसीबत का जिक्र करना है वो है अली अकबर, जो मेरे मौला को इतना प्यारा था कि हारिस बिन वकीदा ने एक जुमला बयान किया। एक जगह जब हमने संदूक में बंद किए सर, हारिस बिन वकीदा हमने बंद कर दिए सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड था, अलग अलग हमने लाकर में रख दिए, हुसैन का सर अलग, अली अकबर का सर अलग। जब हम दोबारा सरों को गिनने लगे तो मुझे हुसैन का सर न मिला। वो पिंजरा खाली था जिसमें हुसैन का सर रखा गया। मैं घबरा सा गया, मैंने इधर उधर देखा, मैंने देखा जिस केस में हमने अकबर का सर रखा था, गरीब ज़हरा का सर उड़ के अपने बेटे वाले उस केस में पहुंचे। ये है मोहब्बत अली अकबर। यही वजह है मेरे अजीजों कि जब हुसैन इब्ने अली किसी शहीद का लाशा उठाने जाते थे तो तरीका ये होता कि लजाम फरस हाथ में पकड़, उसी हाथ में अलम हो, अल्लाह, उसी पहलू में जुल्फ़िकार हमायन का, और दूसरे हाथ से शेर की तरह, उकाब की तरह लाश शहीद की उठाते और मुर्तजिस पे रख के खेमे में ले आते। मगर रावी लिखता है जब जवान बेटे ने पुकारा तो वो शेर, वो उकाब, वो सब्र का पहाड़, इसके लिए बड़े रिएक्शन हुए। पहला रिएक्शन अली अकबर के पुकारने का ये हुआ, खुदा शाहिद है, जुमला कहूंगा पर्दे में, जिस तरह याकूब की आंखों की बिनाई यूसुफ के फिराक से चली गई, कुछ लम्हों के लिए फातिमा का लाल देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। दूसरा रिएक्शन अकबर के पुकारने का ये हुआ, मिसले बच्चे एक साला मी इस्ताद मी रफ्त मी उफ्ताद, जैसे 1 या 2 साल का बच्चा सही चल नहीं सकता, बच्चा 2 कदम चलता है फिर गिर जाता है, फिर वो हाथों को टेकता है फिर उठता है। गरीब ज़हरा
بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، گر جاتے تھے اٹھ جاتے تھے۔ میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ میں مقتل کو دقت کے ساتھ تحقیق سے دیکھتا ہوں۔ میں نے زمانہ طالب علمی میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ مقاتل دیکھے۔ میں نے یہ گننا چاہا کہ گنوں تو صحیح کہ حسین ابن علی اکبر کے پکارنے کے بعد کتنی مرتبہ گرے۔ تو اگر برداشت کر سکو، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 80 مرتبہ فاطمہ کا لال مقتل میں گرے، 80 مرتبہ۔ یہ دوسرا ریئیکشن۔ تیسرا ریئیکشن، یہ عموماً ہمارے استاد منع کرتے تھے کہ یہ روایت نہ پڑھا کر، یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں، مگر میں شہید کے لیے، شہید کی روح کے لیے پڑھ رہا ہوں، شجاع عباس کی روح کے لیے۔ اللہ تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے، پڑھوں گا ضرور۔ راوی کہتا ہے کہ جب گرتے سنبھلتے اٹھنے کی ہمت ختم ہو گئی، اب سنیں گے جملہ۔ راوی کہتا ہے زانو بزانو و بازو ببازو پدر برداشت پسر بسر۔ جس طرح 1 سال سے بھی کم کا بچہ اٹھ نہیں سکتا، گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل، انگلیوں کے بل، جا رہے تھے اور جاتے ہوئے اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے حسین ابن علی نے کچھ بیان کی۔ پہلا بیان یہ کیا، الدنیا بعدک العفا، اکبر تیری شہادت کے بعد اب اس دنیا پہ خاک ہے، اب میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ میں نے تو یہاں تک مختار کے واقعات میں پڑھا ہے، میں نے خود کتاب بھی لکھی ہے مختار کے واقعات میں نے یہ پڑھا ہے کہ شمر نے مختار سے بھی کہا تھا اور یزید سے بھی کہا۔ جب یزید نے پوچھا نا، شمر یہ بتا 57 سال کا حسین، عرب کے اس وقت کے ماحول میں ریش 57 سال کے شخص کی سفید نہیں ہوتی، زیادہ کالی ہوتی۔ میں نے سنا ہے شمر حسین کی داڑھی کالی تھی، کالی داڑھی پہ خون کا خضاب جلدی نہیں چڑھتا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت حسین کی ساری ریش سرخ ہے، تو یہ سفید کب ہوئی؟ میں نے اس کیا تھا میں منفرد مسائل بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ڈاکومنٹیشن بھی بنتی رہے۔ تو شمر کہتا ہے میں نے خود دیکھا تھا اس غریب کی داڑھی سیاہ تھی، جب یا علی کہہ کے اکبر کا لاشا اٹھایا، اللہ دشمن کو بھی جوان بیٹے کی موت، اللہ اکبر، جب یا علی کہہ کے لاشا اٹھایا اکبر کا، میں دیکھ رہا تھا حسین کی ریش سفید ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے شمر ذرا ہچکچا گیا، جملہ سنیں گے پورا مقتل بیان کر۔ شمر ذرا ہچکچا گیا، یزید نے سمجھا کچھ چیز چھپا رہا، کہ شمر کچھ چھپا رہے، کہا اگر سزا نہ دے تو ایک بات کہوں گا، اگر ہم حسین کو نہ بھی مارتے، حسین ذہنی طور پہ اکبر کی لاش پہ مر گیا، میں قربان میرے اللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رکھنا قلعت خیمہ کا پردہ ایک مرتبہ اٹھتا تھا، ایک مرتبہ، اکبر کے وقت 18 مرتبہ، اور یہ بھی یاد رکھنا جب اکبر چلے تھے تو بنی ہاشم کی عورتوں نے اکبر کو حلقے میں کھڑا کیا اور زندہ اکبر کا موقع، اور ہر بیوی ایک جملہ کہتی تھی ارحم غربتنا یا علی، اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر۔ یہ جو بہن ہے نا بیویوں، یہ صرف بیویوں کے بہن نہیں، خدا کی قسم جب اکبر چلے تھے نا تو بوڑھے باپ نے بھی کہا تھا محلن محلا یا علی، اکبر ذرا رک جا، اکبر ذرا رک جا۔
سچویشن بڑی عجیب تھی خیمے میں اکبر جب میدان میں لڑ رہے تھے خیمے میں سچویشن بڑی عجیب تھی اور وہ یہ تھی کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے وہ منفرد جملے پڑھوں جو عموماً نہیں پڑھے جاتے حسین ابن علی نے سوچا کہ کوئی سبیل کروں ایک مرتبہ بیٹا واپس آ جائے امام وقت ہے چلتے ہوئے آئے اماں فضا کھڑی تھی خیمے کے دروازے پر کہتے اماں فضا ذرا لیلا کو بلا کے لیا لیلا کو بلا کے لیا کہتے لیلا میرے نانا کا حکم کہ جوان بیٹے کے لیے پوری ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے معظمہ تو مصلی بچا اب برداشت کرو تو بڑھو معصومہ نے مصلی بچھایا بی بی نے مصلی بچھایا سلت رکعتین چلی 2 رکعت نماز پڑھی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھ بلند کیا عجب جملہ کہا یا رب یوسف الی یعقوب یا رب اسماعیل الی ہاجرہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے رتبنی الیہ ایک مرتبہ میرے بیٹے کو واپس بی بی نے پوچھا جب امام نے کہا نا دعا کرے بی بی نے پوچھا فرزند رسول کسی اور کے لیے دعا نہیں کرائی اکبر کے لیے کیوں مجھے کہہ رہے کسی اور بی بی سے تو نہیں کہا ایک جملہ بڑا عجیب کہا لیلا میں دیکھ رہا ہوں سب پانی پی کے آئے ہیں میرا اکبر پیاسا اور امام نے ایک جملہ ایسا کہا کبھی کبھی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں مجھے یاد آتا خدا کی قسم 2-3 مرتبہ گاڑی روکنی پڑ گئی اتنا گریا ہو گیا وہ جملہ یہ تھا ادھر لیلا سے کہا بی بی دعا کر ادھر عرض کے رخ کر کے کہا بارے مدینہ تھا میرا اکبر بچہ تھا اس نے بے موسم پھل مانگے تھے میں مولا سلامت اس نے بے موسم پھل مانگے تھے تو نے میرے اکبر کا کہا نہیں ماشاءاللہ بس ہو گئی مری بہت رو چکے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی التماس سے دعا علی اکبر کی لاش کو بڑی مشکل سے غریب نے اٹھایا اور عجیب طریقے سے اگر برداشت کرو تو میں پورا مقتل بیان کروں ہر لاش کو یوں اٹھاتے تھے اکبر کی لاش کو یوں نہیں اٹھا اکبر کا منہ رکھا اپنے لبوں میں اکبر کے سر سے حسین کا سر ملا اکبر کے پاؤں خط کھینچتے ہوئے آ رہے بار بار لاش رکھنی پڑتی ہمت نہیں رہی بار لاش رکھتی پھر آخر چارہ کیا کہ اب کون ہے کسے بولا نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ اون و محمد ہے نہ بھائی رہ گئے نہ کزن رہ گئے نہ بھتیجے رہ گئے نہ بھانجے رہ گئے نہ دوست رہ گئے اب کون رہ گیا بیٹا ہے تو بیمار کسے بلاؤں چارہ کیا یا ابنا بنی ہاشم انصرونی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ امام وقت کی مدد کرو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکلے غریب زہرا کی مدد کی لاش لے آئے لاش وہاں رکھی
اور حسین نے پہلی اور آخری مرتبہ یہ جملہ کہا. پھر میرے مولا نے یہ جملہ نہیں کہا. آخری جملہ عرش کے رخ کر کے کہتے ہیں واہ غربتا اب میں غریب ہو گیا, اب میرا کوئی نہیں. واہ غربتا سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن زینب. کہتی بہن زینب ذرا بھابھی کو بلا دو. بی بی زینب نے ہاتھ کمر پہ رکھا اور سامنے کھڑی ہوئی سفید سر والی فضا سے کہتی ہے اماں فضا مجھ میں ہمت نہیں کہ میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا. اماں فضا تو جاؤ. اب جو فضا آئی ابھی ایک ریاکشن سن چکے تھے نا حسین ابن علی کا کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. دوسرا ریاکشن ماں کا سنے. اما فضا کہتی ہے بی بی فضا کہتی ہے میں جو جاؤں تو اکبر کی ماں قنات الخیمہ پہ ایسے ہاتھ مار رہی جیسے آنکھوں میں نور نہ ہو. کبھی بھی کیا ہوا کہ اما فضا جب سے میرا اکبر گرا میری آنکھوں کی بینائی چلی. آخری جملہ یہ جملہ میں مجلس میں موجود خواتین کی نظر کر رہا ہوں. مردوں کے لیے مجلس ہو گئی. یہ جو جملہ اور یہ جملہ میں نے سب سے پہلے قبلہ آیت اللہ علامہ شیخ حسین بخش جاڑا رحمت اللہ علیہ سے مہاجرین کے امام بارگاہ میں سنا تھا. میں اس وقت بمشکل 5 سال کا رہا ہوں مگر آج بھی مجھے یاد ہے جب مجلس ختم ہوئی محلہ سادات کی ہر بیوی میری ماں سمیت چھت پہ چڑھ گئی. ساری رات بیویاں چھت پہ رہی. ساری رات آواز آتی تھی ہائے اکبر, ہائے لیلا, ہائے حسین. وہ جملہ یہ ہے جوانوں زندگیاں سلامت رہے, بزرگوں آپ کے بچوں کی زندگیاں سلامت. جملہ یہ فضا نے پکڑا سہارا دے کے لیلا کو لے کر آئی. جب لیلا آئی تو ذرا سا آنکھوں میں نور آ گیا. اپنے مولا کے سامنے دیکھا خون کا فوارہ بیٹے کے سینے سے جاری. آپ برداشت کر سکو تو میں اب کوئی غیر محرم تو یہاں ہے نہیں, کوئی غیر محرم تو ہے نہیں. آیت اللہ نے پڑھا تھا بی بی نے سر سے چادر اتاری. بی بی نے سر سے چادر اتاری. ایک چلو اکبر کے سینے کے خون کا تھا اپنے سر میں ملانا شروع کیا. حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھا کہ معظمہ کیا کرتی ہو, اکبر کی ماں کیا کرتی ہو. بی بی نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر شیر پہنے گا میں اپنے بچے کی شادی کی خوشی میں سر کے سفید بالوں میں رنگے ہلا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا سینے کے خون سے ماں کے بعد ماتم حسین. جس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے. انتہا دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے. تو بے سوا کہہ کر میں لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشر اکبر. میں لیلا سامان زینب کو Praise.